اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواہر عزیز، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں بیان کیا کہ سید الشہداء نے کربلا میں اس درس حریت کو عملی جامہ پہنایا ہے، تو پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ سید الشہداء کی جو جنگ ہے نا کربلا میں، یہ انوکھی جنگ ہے، کیونکہ آپ نے جو معرکہ لڑا ہے، آپ نے جس طرح کی جنگ کی ہے، یہ اقدار کی جنگ ہے، اور جب جنگ اقدار کی ہوتی ہے تو پھر اس کے ہتھیار بھی بڑے انوکھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سید الشہداء کے مقابل جو لوگ ہیں وہ تیر اپنے ساتھ لائے ہیں، وہ تلواریں لائے ہیں، وہ نیزے لائے تھے، وہ برچھیاں لائے تھے، لیکن سید الشہداء اپنے ساتھ علی اصغر کو لائے ہیں۔ سید الشہداء اپنے ساتھ قاسم جیسے نوجوان کو لائے ہیں، سید الشہداء اپنے ساتھ اون و محمد جیسے پھولوں کو لائے ہیں۔ تو جب اقدار کی جنگ ہوتی ہے نا تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو اتنا بافہم قابل ذکر آپ کا لیول ہونا چاہیے کہ آپ اس فلسفے کو سمجھ سکیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ درس حریت کیا ہے، میں کوشش کروں کہ اس کو آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں آسان انداز سے پیش کر سکوں انشاءاللہ۔ تو میں آپ تمام ہی ناظرین کو پہلے میں یہ بیان کروں کہ حر یا حریت کے معنی ہے آزادی، اور اس کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے غلامی۔ تو جب ہم بات کر رہے ہیں کہ حریت کا کیسے عملی سید الشہداء نے پیغام دیا اور اس کو ثابت کیا اور عمل کر کے دکھایا، اور جیسے کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا اور خدا نہیں چاہتا اور نہیں پسند کرتا کہ انسان غلامی کی زندگی گزارے، تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے تو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن ہم کس کو غلامی سمجھتے ہیں؟ یعنی اگر اس کو میں کنکلوڈ کروں کہ جو بھی میں چاہوں میرا جسم وہ کر سکتا ہے، فزیکلی میں وہ سب کر سکتی ہوں، تو یہ میں آزاد ہوں؟ نہیں، آزادی کا یہ فلسفہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر میرے جسم کو آزادی ہے کہ نماز پڑھ سکتا ہے، جہاں چاہوں پڑھوں، کسی ملک میں، اپنے ملک میں، ہر جگہ جہاں چاہوں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لوں، جہاں چاہوں مجلس کر لوں، اگر یہ آزادی ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے کہ جو یہ آزادی نماز کی تو رکھتا ہو لیکن اس نماز کو تمام کرنے کے فوراً بعد وہ باطل کو باطل نہ کہہ سکتا ہو؟ اگر ایسا ہے تو کیا یہ آزاد ہے؟ یہ جو آزادی جس کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ ہم نماز کی اجازت ہو، ہمیں آزاداری کی اجازت ہو، یہ جسم کی آزادی ہے۔ سید الشہداء نے جب محسوس کیا کہ اس وقت امت ظاہراً جسمانی طور پہ تو آزاد نظر آ رہی ہے لیکن یہ غلام بن چکے ہیں، ان کی فکریں پست ہو چکی ہیں، ان کی فکریں غلام ہیں، ان کی زبانیں غلام ہیں، تو سید الشہداء نے اس بات کا علم بلند کیا کہ میں اپنے آپ کو اسیر کروا کر ان کو قیامت تک کے لیے اس غلامی سے نجات دلاؤں گا۔ اور وہاں پر یہ ضروری ہو گیا تھا سن 61 ہجری کے اندر، جب تاریخ اگر مطالعہ کریں تمام مسلمان کہ صورتحال کیا تھی مسلمانوں کی، امت مسلمہ کا کیا حال تھا، سب کی حالت یہ تھی کہ 13,000 خطوط لکھ کر سید الشہداء کو بلا تو رہے ہیں، لیکن آپ خود جانتی ہیں، تمام عزاداران جانتے ہیں کہ سب کی تلواریں تو یزید کے پیسوں پہ، سکوں پہ بک چکی تھیں۔ یہ آزاد تھے۔ آزادی کا فلسفہ یہ ہوتا ہے، آزادی کا فلسفہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ آزادی اور غلامی کا فرق کیا ہے، آزادی اور غلامی کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک آزاد شخص وہ ہے کہ جس کی سوچ اتنی آزاد ہو کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہو، اور اس کا اگلا درجہ یہ، اب یہ تمیز کر کے جو بیٹھ گیا یہ بھی آزاد نہیں ہے، فکر کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی اتنی آزاد ہو کہ جو تمیز اس نے کی ہے صحیح اور غلط کی، اس کو وہ زبان سے کہنے کی جرت بھی رکھتا ہو۔ یہ دونوں کام جو کر سکتا ہے نا وہ آزاد ہے، پھر چاہے اس کے گلے میں توق ہو، چاہے اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں، وہ آزاد ہے۔ اس کے برعکس جو اپنی مرضی سے چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، لیکن سوچتا وہ ہے جو دشمن خدا چاہتا ہے، بولتا وہ ہے جو خدا اور اہل بیت کا دشمن اس سے بلوانا چاہتا ہے، اس سے زیادہ کوئی غلام نہیں ہے۔ اور اس کی عملی تصویر آپ کو کربلا میں نظر آئی گی۔
امام کے مد مقابل جو ہزاروں کا لشکر ہے، کیا یہ سب آزاد تھے؟ یہ سب غلام تھے، یہ سب یزید کے غلام تھے، یہ سب دنیا کے غلام تھے جن کو خریدا گیا تھا، جن کی ایمان کو خریدا گیا تھا، جن کی آخرت کو خرید لیا گیا تھا۔ اس کے برعکس جو طوق پہننے والا ہے سید سجاد، ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، بیڑیاں امام کو پہنائی ہوئی ہیں، اور اس عالم میں فکر اور زبان اتنی آزاد ہے کہ اسی کے دربار میں کھڑے ہو کر جس نے طوق پہنایا ہے، ظاہری طور پر جس نے قیدی بنایا ہے، اسی کو للکار کر جواب دے رہے ہیں۔ سید سجاد بھی بتا رہے ہیں، جناب ثانیہ زہرا بھی بتا رہی ہیں، دیکھو ہاتھ تو میرے بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں، گلے میں طوق امام زین العابدین علیہ السلام کے ہے، لیکن فکر اتنی آزاد ہے، زبان اتنی آزاد ہے کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم میرے گلے میں طوق ڈال سکتے ہو تو میری فکر پہ طوق نہیں ڈال سکتے، تم میرے ہاتھوں کو زنجیریں پہنا سکتے ہو تو میری زبان کو زنجیریں نہیں پہنا سکتے، میں تمہارے طوق اور زنجیروں کی وجہ سے غلام نہیں بن جاؤں گا تمہارا۔ ہم ہر مصیبت کو سہ سکتے ہیں مگر وہی سوچیں گے جو خدا چاہتا ہے، وہی کہیں گے جو خدا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر ایک سوالیہ نشان خواہر عزیز، میں چاہتی ہوں کہ مصائب کو تمام مسلمان کربلا کو 10 محرم کے مصائب پر وائنڈ اپ نہ کر کے رکھیں۔ خدا را اسیر اہل حرم میں بھی بہت سے دروس پوشیدہ ہیں۔ امام جب شام کے دربار میں خطبہ دے رہے ہیں یا جب کوفے کے بازار میں دے رہے ہیں یا شام کے بازار میں دے رہے ہیں تو جو سننے والے تھے، کیا ان کی، میں جیسے بار بار دہرا رہی ہوں، کیا وہ قیدی تھے؟ وہ تو آزاد تھے، ظاہراً ان کے ہاتھ آزاد تھے، ان کے گلوں میں رسیاں نہیں تھیں، ان کے گلوں میں طوق نہیں تھے، اور وہ تو موو کر رہے تھے، جہاں جاتے چاہتے تھے جا رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، لیکن امام انہیں خطبہ دے کے بتا رہے تھے کہ تم سے بڑا غلام کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر تم انڈرسٹینڈ کر بھی رہے ہو نا کہ نہیں ان کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ جب بی بی تعارف کرا رہی ہیں کہ میں رسول زادی ہوں، تم ہم پہ صدقہ مت پھینکو، ہمارے رسول ہیں، یہ صدقہ ہم پہ حرام ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ آل رسول ہیں تو یہ ان کے ساتھ غلط ہوا؟ اگر اس کا اندازہ بھی کر لیا تو زبانیں کتنی غلام تھی کہ کہہ نہیں پا رہے، ایک لفظ نہیں کہہ پا رہے، نہ بازار میں کہہ پا رہے ہیں نہ دربار میں کہہ پا رہے ہیں۔ اور یہ فلسفہ محبان اہل بیت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے خواہر عزیز کہ ہم اسی سوچ میں مگن اور مطمئن رہتے ہیں کہ ہم ذکر اہل بیت کو برپا کر رہے ہیں، منتظمین اس بات میں ریلیکس رہتے ہیں کہ ہم اتنے انتظامات کر کے مولا کو راضی کر رہے ہیں، پڑھنے والا اس بات پر ریلیکس ہوتا ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں تو خدا قبول کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سعادت ہے۔ لیکن اگر یہ عبادت غلاموں کی سی عبادت ہے، یعنی یہ عبادت وہ ہے ہی نہیں جو خدا اور اہل بیت چاہتے ہیں، تو یہ کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ اگر اس مجلس اعظم میں جو ہم برپا کر رہے ہیں، عزاداری برپا کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں وہی مطالب اور وہی باتیں نہ پہنچائیں جس کے لیے امام نے قربانی دی، تو کیا یہ مجلس عزا مانی جائے گی خدا کی بارگاہ میں؟ اگر میرا کلام وہ کلام ہی نہ ہو، وہ روح ہی نہ ہو اس کلام میں، پڑھنے والا ایک ایسا کلام نہ پڑھے کہ جس سے ایک شیعان علی کو بیدار کیا جائے، اس کے اندر وہ اقدار جو سید الشہداء مردہ دیکھ رہے تھے اس زمانے کے لوگوں میں، کہ ان میں انسانیت ختم ہو گئی تھی، ان کے اندر خوف خدا ختم ہو گیا تھا، ان کو زندہ اور بیدار کرنے کے لیے تو سید الشہداء اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ اگر آج ہماری عزاداری میں کانٹینٹ مجلس کا، نوحوں کا، مرثیوں کا وہ نہ ہو کہ جس سے شیعت کی اصلی روح بیدار ہو، تو کیا ہم مردہ نہیں ہوں گے؟ کیا ہم غلام تصور نہیں کیے جائیں گے؟ اور اگر ہم غلامی کے ساتھ عزاداری کرتے رہیں گے تو کیا ہم امام زمانہ کے ناصرین میں شمار ہو پائیں گے؟ یہ عزاداری تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ جو مجھے امام زمانہ سے ملحق کر دے، جو مجھے کربلا سے لے کر مہدویت کا جو سفر ہے یہ طے کرا دے، اپنے زمانے کے امام تک پہنچا دے۔ تو یہاں ایک امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ جو رسم رائج ہے، یہ رسمی عبادتیں سن 61 ہجری میں بھی بہت ہو رہی تھی خواہر عزیز۔ اس کی مثال یہ ہے نا کہ آپ دیکھیے کہ ظہر کی نماز کیا پسر سعد کے لشکر نے نہیں پڑھی؟ امام کے جماعت بھی نماز ادا کر رہی ہے روز عاشورہ، اور یزید کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہاں بھی حافظان قرآن ہیں۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ آیا ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ اگر ہم آزاد ہیں تبھی ہم حسینی ہیں۔ اگر میں غلام ہوں، میری فکر جو ہے وہ صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا تمیز نہیں کر سکتی، اگر کر بھی لے تو کوفیوں کی طرح میری زبان میں اتنی جرت نہیں کہ میں ایک لفظ کہہ سکوں، میں یہ بول سکوں کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ باطل ہے، تم غلط ہو،
تو پھر میں غلام ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ اور جو غلام ہو اس کا حسینی لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا۔ حسین ابن علی بھی آزادوں کے امام ہیں، حسین ابن علی کے اوان و انصار بھی آزاد تھے۔ دنیا کی غلامی سے آزاد ہونے کا نام آزادی ہے۔ یزید صفت لوگوں کی ذہنیت کو، اپروچ کو قبول نہ کرنے کا نام آزادی ہے۔ آج کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لباس تو فرنگیوں والے ہیں؟ اگر ہم خود کو ابھی تک اس غلامانہ ذہنیت سے کہ ہم حجاب کرنے کو اپنے لیے اتنا مسئلہ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے حجاب پہنا تو پھر تو میں بالکل بھی اس زمانے کے ساتھ نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ کہ پھر تو میں بیکورڈ ہو جاؤں گی، مجھے بیکورڈ کہا جائے گا۔ یعنی سیرت زہرا پہ چلنے میں اگر میں بیکورڈ فیل کروں اور دشمنان دین خدا کی روش پہ چلنے میں خود کو لیٹسٹ فیل کروں، تو اس سے زیادہ غلامی اور کیا ہوگی؟ اس لیے کہ آزاد جو ہوتا ہے وہ تا قیامت اہل بیت کی سیرت پہ چلتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے اور کانفیڈنٹ ہوتا ہے اس بات پر کہ جو میرے مولا نے کہا اور کیا وہ کبھی بھی پاسٹ نہیں ہو سکتا۔ جیسے قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، تو جس طرح قرآن صامت کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، قرآن ناطق کیسے پرانا ہو سکتا ہے؟ ان کا عمل کیسے پرانا ہو سکتا ہے؟ ان کی سیرت میں کیسے یہ اپنے مطلب کے مطالب نکال کے کہوں کہ نہیں آج کی عزاداری میں یہ والی چیز تو ایڈ کرنی ہی پڑے گی کیونکہ یہ والی بات تو پرانی ہو چکی ہے۔ جو یہ بات کرتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ غلام ہے۔ وہ کس کا غلام ہے؟ وہ دشمنان دین خدا کا غلام ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ اس کو پیسہ دیجئے، اس کو شہرت دیجئے، وہ وہی کہے گا کہ جو دشمنان دین خدا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایسے شخص کا حسینی لشکر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین ابن علی کے ساتھ جتنے بھی شہداء ہیں ان پر ہمارا درود السلام ہو، انہوں نے خود کو اس غلامی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلوا دی کہ جس ذلت و پستی سے سید الشہداء چاہتے تھے کہ ان کو نجات ملے۔ اور اگر میں یہاں پر قاری عزیز ایک جملہ کہوں کہ آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کے، جتنے بھی آپ کو لوگ ظالم نظر آئیں گے وہ سارے دنیا کے غلام ہوتے ہیں۔ دنیا پرست جو شخص ہو جائے گا نا، جس میں سے خوف خدا ختم ہو جائے، جو لوگوں کی تھنکنگ کے اکارڈنگ چلنا شروع کرے، لوگ مجھ سے راضی رہیں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں میں میری جگہ اور عزت بن جائے، ایسے شخص کے دل سے جب خوف یعنی خدا نہیں ہے پھر اس کے دل میں۔ اور جو غلامی کی بھی اقسام ہے اور جس میں سب سے پست قسم ہے وہ دنیا کی غلامی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں دنیا کی غلامی سے نجات دے، اور نہ صرف کہ زبانی کلامی حسین حسین کرنے والے ہم شیعہ بنے، بلکہ حقیقی آزاد انسان بن کر حسینی بن جائیں انشاءاللہ۔